کہانی ہیڈلائنز آپ جان چکے، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ پرانے سوال آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن کی تھی۔ اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، نیپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا۔ نیپرا نے اپنی پبلک ہیئرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیئرمین نیپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نیپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا۔ ہمارا مقصد آج صرف اتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ان شیڈیولڈ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو فی الفور کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گیس سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ الیکٹرک کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ مزید اس کے اندر کراچی کے تقریباً 3/4 آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے، وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب ہم آگے کے لیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اضافے کے لیے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹ سائن کیے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے نہیں کیے گئے کہ وہ جو بجلی آئے گی تو باقی پاکستان کی طرح کراچی کس طریقے سے اس بجلی سے مستفید ہو سکے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہم نے فیصلے پچھلے چند ماہ کے اندر کیے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے سال گرمیوں سے پہلے یعنی 2021 کی گرمیوں سے پہلے 550 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے مہیا ہوگی۔ اس وقت تقریباً دن پہ منحصر ہوتا ہے 2900، 3000، 3100 تک جا سکتی ہے۔ تو اس کے اندر 550 میگا واٹ کے اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھیں تقریباً 18% اضافہ کیا جائے گا کراچی میں بجلی کی فراہمی کا اگلی گرمیوں سے پہلے۔ پھر اس سے اگلا سال جو آئے گا اس اگلے سال کی یعنی 2022 کی گرمیوں سے پہلے 800 میگا واٹ مزید اضافہ کیا جائے گا، یعنی 550 میگا واٹ اگلے سال اور 800 میگا واٹ اس سے اگلے سال۔ تو مجموعی طور پہ 2020 یعنی 2 سال بعد کی گرمیوں سے پہلے 1350 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کراچی میں اضافہ کیا جائے گا۔ پھر تیسرا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں، اس میں سے آپ سمجھ لیں تقریباً 90% جو میں فراہمی کی بات کر رہا ہوں اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، کابینہ نے بھی فیصلے کر دیے ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر۔ 2023 کی گرمیوں سے پہلے 800 میگا واٹ مزید فراہمی میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی 550 میگا واٹ اگلے سال، 800 میگا واٹ اس سے اگلے سال اور 800 مزید میگا واٹ اس سے اگلے سال۔ تو آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے 2023 کی گرمیوں سے پہلے 2150 میگا واٹ، یا سمجھ لیں کہ اس وقت جتنی بجلی کی فراہمی کراچی کو ہے اس سے 70% اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ تمام فیصلے ہم نے اس لیے کیے، اور لکی کو بھی دیکھ لیں، یہ ہم نے اس لیے کیے تمام فیصلے، اور جس سوچ کے ساتھ ہم فیصلہ سازی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکٹرک ایک نجی
के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी जरूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है, वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी, उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया और एक दफा फिर जो पीछे खड़े हैं उनसे फिर एक दफा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। सर, जो सवाल पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेफ्रा, उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे, जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था, और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर दिया होगा। 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था लेपराने के इनको मुआवजा दे, इनके लवाहिकीन की सपोर्ट करे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस की कार्रवाई। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हड़सर्मी से बात नहीं आती। सर, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेप्रा अपना फैसला करे। अगर नेप्रा को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। हमने नेप्रा को असद उमर साहब जो फायदा हुआ है उसको कब आवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहिदे को आप आवाम के सामने कब लाएंगे जो के साथ हुआ है? वफाकी वजीर असद उमर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने कराची की आवाम को खुशखबरी दी और कहा कि 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। इसी तरह 2022 की गर्मियों से पहले मजीद 800 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जाएगी और 2023 की गर्मियों से पहले भी 800 मेगावाट बिजली कराची को मजीद फराहम की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के दरमियान कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद सूबाई हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा इत्तलात की वजारत कामरान बंगश के हवाले कर दी गई। मामून खसूसी कामरान खान बंगश को इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि अजमल वजीर को डी नोटिफाई करने का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अजमल वजीर के ऑडियो टेप से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को मरासला इरसाल कर दिया, जिसमें ऑडियो टेप के हवाले से हक़ाइक़ इंक्वायरी का कहा गया है। ज़राए के मुताबिक मरासले में इस मामले पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का कहा गया है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी है। साबित हो गया कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं है। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराना दाल काली होने का इशारा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं है, ना ही इसमें जुर्रत व अहलियत है। मौजूदा हुकूमत माफियाज और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी है। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराना दाल काली होने का इशारा है। जब आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन कर रहा था? इस सवाल का जवाब नहीं आया। जून के महीने में किल्लत के दौरान पेट्रोल की फरोख्त ज़्यादा क्यों हुई? ये पुरस्कार मुअम्मा हल नहीं हुआ कि लॉकडाउन और तेल की किल्लत के बावजूद फरोख्त इतनी ज़्यादा क्यों सामने आई? इस सवाल का जवाब असल कहानी बता रहा है। ये अमर हैरान कुन है कि मई के महीने में फरोख्त 6,35,000 टन क्यों सामने आई। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, शहबाज शरीफ की तरफ से हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है और कहा गया है कि हुकूमत मुजरमान को पकड़ने में संजीदा नहीं है। मजीद क्या कहा शहबाज शरीफ ने? जी बिल्कुल, असद मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जो है वो मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ना होने पर तशवीश का इजहार किया है और इसके साथ ही साथ हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना जो है वो बनाया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि फिर साबित हुआ है कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम जो हैं वो पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं है और ना ही इसमें कोई जुर्रत व अहलियत है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत माफिया और माफियात की मदद जो है वो कर रही है। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमीशन का 15 रोज में रिपोर्ट जमा न करवाना दाल काली होने के इशारे दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन कर रहा था? इस सवाल का जवाब जो है वो अभी तक नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि जून के महीने में किल्लत के दौरान पेट्रोल की फरोख्त ज्यादा क्यों हुई? ये पुरअसरार मुअम्मा जो है इसे अब हल होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि लॉकडाउन और तेल की किल्लत के बावजूद फरोख्त इतनी ज्यादा क्यों सामने आई? इस सवाल का जवाब जो है उसकी भी असल कहानी अवाम को बताई जाए। उन्होंने मजीद से कहा कि ये अमर जो है वो हैरान कुन है कि मई के महीने में फरोख्त 6,35,000 टन क्यों सामने आई, बल्कि मजीद हैरान कुन ये है कि पेट्रोल की खपत जो है वो 7,25,000 टन बताई गई है। ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो हैं आज मियां शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ सवालात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे हैं और उनका कहना था कि इन सवालात के जल्दी जो है वो जवाब आवाम के सामने आने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा दौर में माफियाज को आवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है। हर शख्स महसूस कर रहा है कि मुल्क में हुकूमती अमलदारी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील हो गया। नया बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बेंच में बतौर रुकन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करने के लिए जस्टिस आबिद मसूद नकवी की सरबराही में एक नया बेंच तश्कील दिया है। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नए बेंच में बतौर रुकन शामिल हैं। नया बेंच शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 16 जुलाई को करेगा। 1 जून को शहबाज शरीफ ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के जरिए असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस और असासाजात केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। को बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जमानत के लिए बनाया गया बेंच तहलील कर दिया गया है और नया बेंच है वो बनाया गया है। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम नए बेंच में बतौर रुकन शामिल है। नया बेंच शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 16 जुलाई को करेगा। 1 जून को शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के एहतसाब ब्यूरो के असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस और सासाजात केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी।
درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ اہم خبر شامل کریں گے، وزیر اعظم کا مون سون کی شجرکاری مہم کا افتتاح لاہور سے کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ ہفتے مہم کا افتتاح کریں گے۔ مون سون شجرکاری میں جدید جاپانی طرز میواکی میتھڈ استعمال کیا جائے گا۔ لاہور میں 50 مختلف مقامات پر پودے لگائے جائیں گے۔ لاہور سے کرنے کا فیصلہ، آئندہ ہفتے مہم کا افتتاح کریں گے۔ مون سون شجرکاری میں جدید جاپانی طرز میواکی میتھڈ استعمال کیا جائے گا۔ لاہور میں 50 مختلف مقامات پر پودے لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ حبیب جان بلوچ نے انکشاف کیا کہ 2012 آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے دوبارہ رابطہ کیا اور بلوچ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ قائم علی شاہ، شرمیلا فاروقی اور تالپور عزیر بلوچ کے پاس گئے۔ آصف زرداری سے عزیر بلوچ کی ملاقات۔ 2012 کے آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ۔ یہ 5 کروڑ روپے نقد دیے گئے۔ عزیر بلوچ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ بھی وہاں گئے، شرمیلا فاروقی بھی گئی، پریال صاحبہ بھی گئی۔ تو میرے دفتر میں بھی حملہ ہوا تھا۔ میرا اپنا بھائی جو بعد میں شہید ہوا وہ بھی زخمی تھا۔ بقول چودھری اسلم کے اور بقول پیپلز پارٹی کے رحمان ملک کے تمام معاملات کا سرغنہ وہ مجھے گردانتے تھے۔ پورے کراچی میں آئی جی سندھ تک کے ٹرانسفر کیا کرتا تھا۔ وزارت داخلہ ان کے دروازے پر کھڑی رہا کرتی تھی۔ رحمان ملک حبیب جان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت جب خطرے میں آئی تو عزیر بلوچ سے تعلقات ختم ہوئے۔ وزارت داخلہ رحمان ملک کی صورت میں عزیر بلوچ کے دروازے پر رہتی تھی۔ اویس مظفر کے آنے سے جھگڑے کی بنیاد شروع ہوئی۔ ایک گروپ کراچی میں آئی جی سندھ تک کا تبادلہ کرتا تھا۔ آصف زرداری کی خواہش تھی اویس مظفر لیاری سے الیکشن لڑیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ کریمنلز کو سزا ہر صورت میں ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے وہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پر از خود نوٹس لیں۔ پیپلز پارٹی والے پارلیمنٹ میں خوب گرجتے ہیں، جب قانون کے شکنجے میں آتے ہیں تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ قانون حرکت میں آ چکا، سب اس جنگ میں میرا ساتھ دیں۔ لوگوں سے گھر خالی کرا کر بلاول ہاؤس بنائے گئے۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ مافیا، ڈون، جرائم پیشہ افراد بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کو لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ جن کے ساتھ مافیا ڈون نے زیادتیاں کی، جے آئی ٹی رپورٹ میرے پاس 2 یا 3 دن سے نہیں آئی۔ 3 سال سے چیخ رہا ہوں، سزا اور جزا اللہ کا قانون ہے، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ مجرم ایوانوں میں بیٹھ کر بجٹ پر تقاریر کرتے ہیں، یہ تو سزا کے مستحق ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کہتے ہیں حبیب جان بلوچ کی جس کے علاوہ حبیب جان بلوچ پیپلز پارٹی کے پرانے رکن رہے ہیں، ہو سکتا ہے علی زیدی نے گھر پر پھر کوئی لفافہ دے کر گیا ہو۔ آپ کو بتائیں کہ علی زیدی کی جانب سے پیپلز پارٹی پر الزام لگائے گئے ہیں اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا ہے کہ حبیب جان بلوچ کی ویڈیو عمران ڈائجسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حبیب جان بلوچ پیپلز پارٹی کے پرانے رکن رہے ہیں، ہو سکتا ہے علی زیدی کے گھر پھر کوئی لفافہ دے کر گیا ہو۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آئی ایم ایف نے مالی سال 2021 کے دوران پاکستانی معیشت کی بحالی کی پیش گوئی کر دی۔ پاکستان کی معیشت میں بتدریج امکان ہے۔ کرونا وائرس کے بحران کے آغاز سے صوبائی حکومتیں مؤثر مالیاتی پر عمل درآمد کر رہی ہیں۔
IMF نے ملکوں کی پالیسی اقدامات کے عنوان سے رپورٹ میں کہا ہے کہ مالی سال 2021 میں معاشی بحالی کے باعث پاکستان کی معیشت میں بتدریج بہتری کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے اپریل کے وسط میں صوبوں کے ساتھ روابط کے ذریعے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کرتے ہوئے ایسی صنعتوں کو اپنی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی جہاں کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ کم تھا۔ اسی طرح چھوٹی دکانوں کو بھی نئے SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ وفاقی حکومت نے 24 مارچ کو 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا جس پر اب عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور مالی سال 2020-21 میں جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک پروازوں، ٹرین کی خدمات اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے اندرون ملک اور بیرون ملک نقل و حرکت پر عائد پابندیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ ہائی بجلی کراچی کے عوام دہائیاں دینے لگے۔ شہر کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 6 سے 8 گھنٹے جاری ہے۔ نارتھ کراچی بفر زون، لیاقت آباد اور انکی ٹاؤن میں بجلی کی آنکھ مشولی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 3 گھنٹے جاتی ہے اور 2 گھنٹے آتی ہے۔ جا کے الیکٹرک، اللہ تیرا بھلا کرے۔ شہر قائد کی کروٹ کروٹ حکام کو دعائیں۔ کراچی میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، نہ ہاتھ میں کاروبار، نہ نینوں میں نیند، عوام نہ امید۔ بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے گیس کے الیکٹرک کو دینے کا فیصلہ۔ 3 روز تک CNG اسٹیشنز اور صنعتوں کو گیس کی فراہمی معطل رکھنے کی ہدایت۔ نیپرا اتھارٹی آج کراچی کا دورہ کرے گی۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں معاملے پر فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ وفاق سے زیادہ بل دلوا سکتے ہیں مگر کہ الیکٹرک ترسیل نہیں کر سکتے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے نیپرا میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین نیپرا نے کہا لوڈ شیڈنگ سے متعلق تمام تجاویز اور حقائق جائزہ لیں گے۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک پیک اور آف پیک ٹیرف ختم کر دیا جانا ہے کہ الیکٹرک اقدامات کی سمری نیپرا کو فراہم کرے گی۔ CEO کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ $400 ملین سے زائد فنڈ سے بجلی کی ترسیلی نظام پر کام ہو رہا ہے۔ 30 سے 40 فیڈر مرمتی کام کی وجہ سے بند رہتے ہیں، جس پر چیئرمین نیپرا نے کہا کہ الیکٹرک حکام یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ وفاق سے آپ کو زیادہ بجلی دلوا سکتے ہیں مگر آپ ترسیل نہیں کر سکتے۔ اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ آپ بجلی ترسیل نہیں کر سکتے، جس پر CEO کے الیکٹرک نے جواب دیا کہ اس بات کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈالی جائے۔ ایویشن ڈویژن نے مختلف ممالک کی ایئر لائنز میں کام کرنے والے 95% پائلٹس کے لائسنس کلیئر کر دیے، جبکہ بقیہ تصدیق کا عمل آئندہ ہفتے مکمل کر لیا جائے گا۔ مشکوک لائسنسز کے معاملے نے اس وقت دنیا کی توجہ حاصل کر لی تھی جب وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں پائلٹس کے لائسنس سے متعلق انکشاف کیا تھا۔ وہ ممالک جنہوں نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کیا اور محکمہ ہوابازی سے ان کی اسناد کی تصدیق کے لیے کہا، ان میں متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، ویتنام، ترکی اور بحرین شامل ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں PIA کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے۔ سیاسی بھرتیاں کر کے اسے تباہ کیا گیا۔ یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، ہر ادارے کی یہی کہانی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سعید غنی کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ PIA میں پیپلز پارٹی کے گند کو ہم صاف کر رہے ہیں۔ 180 لائسنس آپ کی چہیتی مسلم لیگ نون نے ایشو کیے، جبکہ 66 جعلی لائسنس آپ کے کرپشن زدہ ہاتھوں سے جاری ہوئے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ PIA کو زمین بوس کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ملک میں مختلف بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اب ملک کو لوٹنے والے مافیاز کی گردن ناپنے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا بھر میں آج عالمی یوم آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ وسائل نہ ہوں تو افرادی قوت بھی قوت نہیں، نقص دکھائی دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت آبادی میں اضافے سے خوف زدہ ہے۔ آج میں یوم آبادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ عالمی یوم آبادی دن منانے کا مقصد بڑھتی آبادی کے مسائل بارے شعور پیدا کرنا ہے۔
پاکستان میں بھی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حکام خبردار کر رہے ہیں، عوام نے تعاون نہ کیا تو آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ 11 جولائی 2020 کو ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ 2017 کے سینسس کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور 2017 میں پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک تھا، لیکن 2020 کے مطابق اب جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے، پاکستان برازیل کو بھی کراس کر کے دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک بن چکا ہے۔ آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی بھرپور اس میں تعاون شامل رہے۔ اس سلسلے میں بہت سی انٹرنیشنل NGOs اور یونائٹڈ نیشنز کے پروگرام ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، اسپیشلی UNFPA اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل NGOs جیسے کہ ہماری سٹوپس وغیرہ ہیں، وہ بھی ہمیں ٹیکنیکل اس میں اسسٹنس دے رہی ہیں اور آبادی کو کنٹرول کرنے میں ہماری مددگار ہیں۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں، خوراک، انفراسٹرکچر اور دیگر مسائل ہنگامی طور پر حل۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں پاکستان FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنا رہا ہے۔ پاکستان 27 نکات ایکشن پلان میں سے 14 پر مکمل عمل کر چکا ہے، باقی 17 نکات پر بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی برادری کا ایک ذمہ دار ملک ہے، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف قوانین کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مشترکہ جائزہ رپورٹ کی سفارشات پر نمایاں پیش رفت کی ہے۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف نیشنل رسک اسسمنٹ میں بہتری لائی گئی ہے۔ حفیظ شیخ نے مزید کہا کہ فلاحی تنظیموں، بجٹ اسکیموں، پاکستانی پوسٹ سے جڑے خطرات کے تدارک کے لیے اقدامات کیے، جبکہ رقوم کی غیر قانونی ترسیل روکنے کے لیے قوانین مزید سخت کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں مولانا کی زرداری صاحب سے قربتیں مکمل طور پر فطری اور قابل فہم ہے۔ مولانا نے جتنا ممکن ہو سکا زرداری شراکت سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب سے چوری کا حساب مانگا گیا تو مولانا کنٹینر لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اب GIT رپورٹ منظر عام پر آئی ہے تو مولانا دوبارہ پروجیکٹ لینے پہنچ گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا کے اتحادیوں نے معیشت کا پہیہ مکمل طور پر جام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک ملاقات پر اکتفا کے بجائے مولانا روز زرداری صاحب کی زیارت فرمائیں تو بھی فرار کی راہ نہیں میسر آئے گی۔ ہر سیاسی شرانگیزی کا بھرپور اور بروقت جواب دیں گے۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے اموات 5000 سے بڑھ گئی ہیں، مزید 65 مریضوں کا انتقال۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2052 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 65 افراد کا انتقال ہوا۔ پاکستان میں 1,53,134 افراد کورونا وائرس سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 23,569 ٹیسٹ کیے گئے اور آج تک مجموعی طور پر 15,14,858 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے 1,988 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، سندھ میں 1,713، خیبر پختونخوا میں 1,074، بلوچستان میں 126، اسلام آباد 147 اور آزاد کشمیر میں 42 اور گلگت بلتستان میں 36 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں 10 سال میں پاکستان کو ٹیکنالوجی سپر پاور بنانا اصل منزل ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق میڈ ان پاکستان کے منصوبوں کو وزارت IT نے اپنایا۔ میڈ ان پاکستان نہ ہوتے تو سینیٹائزر سے ماسک تک ہی نہیں مل رہے ہوتے۔ آج ملک میں سینیٹائزر اور ماسک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں سینیٹائزر سے ماسک تک مل نہیں رہے تھے یا بلیک میل ہو رہے تھے، آج ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور کروڑوں کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق میڈ ان پاکستان وزارت کے منصوبوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں فیصل آباد میں 200 ایکڑ پر ہیلتھ سٹی، جبکہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسپیشل اکنامک زون بنانے جا رہے ہیں۔
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की माइशत को हला कर रख दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए को खराज तहसीन पेश करते हुए मवेशी मंडियों में एसओपीज पर अमल में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीरियों के हक खुदरादियत का मुकदमा हर फोरम पर पूरी कुव्वत से लड़ेंगे। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। आवाम के बेहतर तर्ज अमल के मस्बत नताइज आ रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकना हम सब के इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल से सहाफत की हिफाजत और रोजगार भी चलता रहेगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि 20 जून को पाकिस्तान में कोरोना के 2969 मरीज ऑक्सीजन पर थे। 20 जून को पाकिस्तान में कोरोना के 546 मरीज वेंटिलेटर पर थे। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद कम होकर ऑक्सीजन पर 1762, वेंटिलेटर पर 394 थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा का फैलाव रोकना हम सबके इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल से सेहत की हिफाजत और रोजगार भी चलता रहेगा, वरना जो अमरीका, ब्राज़ील और भारत में हो रहा है, खुदा न खास्ता यहाँ भी हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना के 1,26,26,000 मरीज, हलाकतें 5,62,000 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद में 13,61,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,91,000 से जायद हो गई और 1,36,671 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राज़ील कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जहां 18,04,000 से जायद मरीज मौजूद हैं और 70,524 अमवात हो चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 8,22,000 से जायद है और हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 22,144 हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। अभी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब में हका फिक्र फन की जानिब से नामवर शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की याद में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शुरका ने अहमद नदीम कासमी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कदा इजलास में हल्का फिक्र फन के अहदेदारों ने शिरकत की और मारूफ शायर, अदीब और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि अहमद नदीम कासमी हमाजहत अदबी शख्सियत थे, जिन्होंने हर सिन्फ़ अदब में तबाह आजमाई की और उनके लिखे अदबी मज़ामीन, शायरी, अफसाने और दीगर अदबी तहकीकात अदब का असासा हैं और पढ़ने वालों के लिए सबक आमोज़ और मशले राह हैं। इजलास से हल्का फ़िक्र फ़न के चेयरमैन शेख सईद, सदर चौधरी डॉक्टर रियाज अहमद चौधरी, महमूद अहमद बाजवा, बकार नसीम, शुएब अहमद समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।